شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے وقت ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہیں سلسلہ چلتا رہا اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھ دیا اور کہا اگے تو روٹی اس تالے سے رگڑنی ہے، اب ابا جی والی موجیں ختم۔ پٹھان: یار یہ شادی کے جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ سردار: آسمان پر۔ پٹھان: اف خدایا بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ سردار: کیوں، کیا ہوا؟ پٹھان: ہم نے تو کپڑا درزی کو دے دیا۔ ایک کمزور سا آدمی ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر: آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض: پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہنسیں گے نہیں۔ ڈاکٹر: اوکے، پرومس۔ مریض نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچس کی تیلی جتنی پتلی تھی۔ ڈاکٹر کو یہ دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ مریض: آپ نے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ ڈاکٹر: اچھا سوری، اب تکلیف بتائیں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے۔ چڑیا گھر میں ایک طوطا اردو، انگلش اور پنجابی بولتا تھا۔ ایک آدمی نے چیک کرنے کے لیے پوچھا۔ آدمی: ہاؤ آر یو؟ طوطا: آئی ایم پیرٹ۔ آدمی: تم کون ہو؟ طوطا: میں طوطا ہوں۔ آدمی: تو کون ہے؟ طوطا: میں تیری ماں دا یار ہاں، تینوں ایک واری سمجھ نہیں آندی؟ حرامدیا، میں طوطا واں۔ پٹھان نے بھاگتے ہوئے بس پکڑی اور ڈرائیور سے پوچھا، یہ بس تیری بہن ہے؟ ڈرائیور: نہیں۔ پٹھان: تو پھر تیری ماں ہوگی؟ ڈرائیور: نہیں۔ پٹھان: تو پھر چڑھنے کیوں نہیں دے رہا تھا؟ آدمی: بیڈ مضبوط بنانا، میرے بیٹے کو بہو کے ساتھ سونا ہے۔ مستری: فکر نہ کرو صاحب، ایسا مضبوط بیڈ بناؤں گا کہ سارا محلہ بھی بہو کے ساتھ سوئے تو بیڈ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ فقیر نے گھر کے سامنے آواز لگائی، بہن روٹی دو، بھوکا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، تیری بہن میکے گئی ہوئی ہے، آج تیرا بہنوئی بھی بھوکا ہے۔ بیوی: اگر میں وقت ہوتی تو لوگ میری قدر کرتے۔ شوہر: پھر لوگ تمہیں دور سے ہی دیکھ کر ڈر جاتے۔ بیوی: وہ کیوں؟ شوہر: لوگ کہتے وہ دیکھو برا وقت آ رہا ہے۔ ہسپتال کا عملہ ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر: 4 بار ایسا ہوا ہے، یہ دماغ کا آپریشن کروانے کے بہانے آتا ہے اور ٹینڈ کروا کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک چرسی کو رات 3 بجے بیٹا پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی چرسی نے ایک تھپڑ مارا۔ بیوی نے غصے سے کہا، بچوں کو کوئی ایسے مارتا ہے؟ چرسی بولا، یہ پہلی رات 3 بجے گھر آیا ہے، جب جوان ہوگا تو کس وقت گھر آئے گا؟ رات میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ صبح بیوی غصے میں نہ اٹھی۔ صبح خاوند نے خود ہی بچوں کو ناشتہ کروایا، سکول کے لیے تیار کیا۔ بیوی بستر سے گھرتی رہی۔ خاوند بچوں کو لے کر سکول کے لیے نکلنے لگا تو بیگم اٹھ کر بولی، رکیے چودھری صاحب، آج اتوار ہے۔ ایک سردار پاؤں میں رسی باندھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ سردار: خودکشی۔ آدمی: وہ تو گلے میں پہن کر ہوتی ہے۔ سردار: وہاں ہی ڈال کر رہا تھا، میرا تو سانس ہی رک گیا تھا۔ پڑوسی: یار تیرے گھر سے روز ہنسی کی آواز آتی ہے، اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ آدمی: میری بیوی روز مجھے جوتیوں سے مارتی ہے، لگ جائے تو وہ ہنستی ہے، نہ لگے تو میں ہنستا ہوں، خدا کا شکر ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ شیخ مرتے وقت: بیگم تم کہاں ہو؟ بیگم: آپ کے پاس۔ شیخ: اور میرے بچے؟ بیگم: وہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ شیخ: تو پھر ساتھ والے کمرے کا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ ٹرین میں ایک مچھر چائنیز کے ہاتھ پر بیٹھا تو اس نے اسے پکڑ کر کھا لیا۔ پھر ایک اور مچھر برابر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی کے ہاتھ پر بیٹھا تو پاکستانی چائنیز سے بولا، 50 روپے میں خریدے گا؟
میراثی کا بیٹا: ابا، میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کو دیکھو تو بہت ثواب ملتا ہے۔ باپ: کتے دیا پترا، جس طرح تم چھپ چھپ کر دیکھتے ہو اس طرح گناہ ملتا ہے۔ ایک سردار اپنے گھر کی بلی سے تنگ آ کر اسے کہیں چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو بلی اس سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ بلی کو پھر کہیں دور چھوڑ آیا اور گھر فون کر کے پوچھتا ہے، بلی گھر پہنچ گئی؟ بیوی نے کہا، پہنچ گئی ہے۔ سردار بولا، اس کمینی سے بولو مجھے آ کر لے جائے، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ پٹھان ایک گھر میں چوری کرنے گیا۔ تجوری پر لکھا تھا، تجوری کو توڑنے کی ضرورت نہیں، سٹار 440 لگاؤ اور سامنے والے لال بٹن کو دباؤ، تجوری کھل جائے گی۔ جیسے ہی بٹن دبایا، الارم بجا اور پولیس آ گئی۔ جاتے وقت پٹھان مالک مکان سے بولا، خدا کا قسم، آج انسانیت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ایک نابینا شخص گوشت چھو کر پہچان لیتا تھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ ایک دن قصاب کی دکان پر گوشت کو چھو کر دیکھا اور بولا، یہ بکری کا گوشت ہے۔ دوبارہ اس نے دوسرے گوشت کے ٹکڑے کو چھو کر دیکھا تو بولا، یہ گائے کا گوشت ہے۔ قصاب کو شرارت سوجھی اور اس نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر اپنا پیٹ اس کے آگے کر دیا اور پوچھا، حافظ جی، یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ حافظ صاحب غصے سے بولے، غصہ نہ کرنا پاجی، مجھے تو یہ کسی کتے کا گوشت لگتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی بریزیئر لینے گیا۔ جب دکان میں پہنچا تو خربوزے کا سائز بھول گیا۔ دکاندار بولا، سائز بتاؤ بھائی۔ آدمی، سائز تو بھول گیا۔ دکاندار، اچھا اندازے سے بتا دو، کتنے بڑے ہیں؟ آدمی، پکڑو تو انڈا، چھوڑو تو آملیٹ۔ لڑکی، جانو میرے ہاتھ وچ درد ہو رہا وے۔ لڑکا ہاتھ سے چمی لے کر بولا، ٹھیک ہو گیا؟ لڑکی، ہاں جانو ہو گیا۔ پاس کھڑا ڈاکٹر بولا، لکھ دی لعنت ساڑیاں ڈگریاں تے۔ شیخ کے منہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر، آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، حوصلہ رکھیں جناب۔ شیخ، کل ہی بے غیرت نو نویں جتی لے کے دیتی سی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا یا نہیں۔ مجھے آدھے رشتہ دار بدتمیز سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہ کر ان کا جینا حرام کیا ہے۔ آج کل کے ماں باپ بچوں کو پیٹنے کے بعد چپ کرانے کے لیے چاکلیٹس اور موبائل دیتے ہیں، اور ہمیں چپ کرانے کے لیے دوبارہ پیٹتے تھے۔ میں کبھی سیانہ ہوا کرتا تھا، پھر میری زندگی میں آپ جیسے دوست آ گئے اور میرا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ انگریز اپنے بڑوں کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے۔ نیوٹن اور آئنسٹائن ہمارے ہاں ہوتے تو سالانہ عرس ہوتے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔